عالم صاحب اللہ کی زبان سے آپ سماعت کر رہے تھے کہ حسین وہ ہیں جس کو میرے آقا چومتے بھی تھے اور سونگھا بھی کرتے تھے، سونگھتے تھے۔ اب ایک انسان باپ ہو یا دادا ہو یا نانا ہو، اپنے نواسے کو، اپنے پوتے کو یا اپنے بیٹے کو کوئی کتنا بھی محبت کرے، وہ اپنے بیٹے کو چوم سکتا ہے، سونگ سکتا ہے، اپنے بیٹے کو چوم سکتا ہے، نواسے کو چوم سکتا ہے، پوتے کو چوم سکتا ہے، لیکن سونگنے کا کوئی مقصد نہیں سمجھ میں آتا، کیونکہ اگر ہم اپنے بیٹے کو سونگیں گے تو سونگنے کا کیا فائدہ ہے، ہم اپنے پوتے کو سونگیں گے تو سونگنے کا کیا فائدہ ہے، ہم اپنے نواسے کو سونگیں گے تو سونگنے کا کیا فائدہ ہے، چومیں گے تو پتہ چلتا ہے، سونگیں گے کہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، لیکن میرے آقا حسین کو چومتے بھی تھے، حسین کو سونگتے بھی تھے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ حسین کو چومتے ہیں یہ تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے، لیکن آپ حسین کو سونگتے ہیں ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے صحابہ تم مجھے دیکھتے ہو میں حسین کو چومتا بھی ہوں، حسین کو سونگتا بھی ہوں، جب حسین کو چومتا ہوں تو نواسے کا مزہ ملتا ہے، جب حسین کو سونگتا ہوں تو جنت کی خوشبو ملا کرتی ہے، جب حسین کو سونگتا ہوں تو جنت کی خوشبو آیا کرتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور ایسے ہی ایک مرتبہ ایسا بھی واقعہ بریلی شریف کی سرزمین پر بھی پیش آیا تھا، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حضور سیدنا اعلیٰ حضرت، بہت ہی مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، کہیں سے تشریف لائے، اس زمانے کے اندر پالکی کا رواج تھا، لوگ پالکی میں سفر کیا کرتے تھے۔ حضور سیدنا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے سواری کے لیے پالکی کو منتخب کیا، منتخب کرنے کے بعد آپ اس پر سوار ہوئے، 3 یا 4 لوگوں نے اس پالکی کو اپنے کاندھے پر اٹھایا، تھوڑی ہی دور چلے تھے، حضور سیدنا اعلیٰ حضرت نے کہا کہ پالکی کو نیچے رکھ دو، پالکی کو نیچے کرو، لوگوں نے پالکی کو نیچے کیا، آپ ان سے مخاطب ہوئے جنہوں نے آپ کی پالکی کو کاندھے پہ اٹھایا تھا، کہنے لگے کہ تم میں سے کون سید زادہ ہے، مجھے ذرا بتاؤ تو صحیح، کون ہے تم میں سید زادہ، تم میں سے سید کون ہے بتاؤ۔ انہوں نے کہا آپ کو اس سے کیا مطلب ہے، آپ تو اس پر سواری کریں، آپ کو ہم آپ کی منزل مقصود تک پہنچا دیں گے، ہم میں کون سید ہے نہیں ہے، اس سے آپ کو کیا غرض ہے، آپ نے ہمیں کرایہ دیا ہے، ہم آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دیں گے۔ حضور سیدنا اعلیٰ حضرت اصرار کرتے رہے، نہیں نہیں تم میں بتاؤ سید زادہ کون ہے۔ جب اعلیٰ حضرت نے خوب اصرار کیا تو اس میں سے ایک شخص آگے بڑھا، کہا حضور میں سید زادہ ہوں، میں سید ہوں، وقت کا مجدد حضور سیدنا اعلیٰ حضرت، آج سے 100-125 سال پہلے کی بات ہے، حضور سیدنا اعلیٰ حضرت جن کو اللہ تبارک و تعالی نے 108 علم و فنون پر مہارت عطا فرمائی تھی، ذرا سوچو تو صحیح، اپنے وقت کے اتنے بڑے امام، اپنے وقت کے اتنے بڑے مجدد حضور سیدنا اعلیٰ حضرت ایک سید زادے کا کس قدر احترام کر رہے ہیں، ایک آل رسول کا کس قدر احترام کر رہے ہیں، ایک امام حسین کے شہزادے کا کس قدر احترام کر رہے ہیں۔ حضور سیدنا اعلیٰ حضرت نے جیسے ہی اس کی زبان سے سنا، اس نے کہا میں سید زادہ ہوں۔ حضرت اعلیٰ حضرت حضور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اس سید زادہ کے قدموں میں گر گئے، رونے لگے، کہنے لگے اے سید زادہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میری سواری کو تو نے اٹھایا، کل قیامت کے دن اگر تیرے نانا جان نے مجھ سے پوچھ لیا اے احمد رضا تجھے تیری سواری کے لیے میرے ہی نواسے، میرے ہی شہزادے کی گردن ملی تھی، کاندھا ملا تھا، تو اس وقت میں تمہارے نانا جان کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا، اس لیے اے شہزادے، اے سید زادہ مجھے معاف کر دے۔ جب حضور اعلیٰ حضرت نے خوب اصرار کیا تو انہوں نے اب اعلیٰ حضرت کو اٹھایا، کہا حضور آپ تو وقت کے امام ہیں، آپ تو وقت کے مجدد ہیں، آپ کس طریقے سے اصرار کر رہے ہیں، میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت کو سید زادے نے معاف کر دیا، بات یہی ختم ہو جانی تھی، لیکن حضور سیدنا اعلیٰ حضرت نے صرف اتنے پر بس نہیں کیا بلکہ اس سید زادے کو اب اس پالکی کے اندر سوار کیا، اور وقت کا امام، بڑے بڑے لوگ سائیڈ میں روڈ میں کھڑے ہیں اور یہ منظر دیکھ رہے ہیں، لیکن وقت کے بڑے بڑے وقت کے امام حضور سیدنا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے اس سید زادے کو اس پالکی کے اندر سوار کیا، سوار کرنے کے بعد خود اعلیٰ حضرت نے اس پالکی کو اپنے کاندھے پر اٹھایا اور کچھ دیر تک کچھ دور تک کے سواری کی ہے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد جب سواری کر کے اتارا اس کو، اس کے بعد جب وہ جانے لگے تو اعلیٰ حضرت نے اس سید زادے سے کہا کہ اب تم کو یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم تو آل رسول ہو، تم تو جو ہے سرکار کے خاندان سے تعلق
یہ سب کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں جس چیز کی بھی ضرورت پڑے گی میرے غریب خانے پر آ جانا، تمہارا سارا کام وہی سے کیا جائے گا۔ اس وقت سے ان کی وہ نوکری ختم کر دی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جب علماء کرام اس واقعہ کو بیان کرتے ہیں تو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو کہاں سے خوشبو آ گئی تھی کہ ان چاروں میں سے کوئی سجن زادہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو کیسے پتا چلا کہ وہ سجن زادے تھے، تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج سے 1600 سال پہلے اعلیٰ حضرت نے اپنے دل کے اندر جس طریقے سے اہل بیت کی محبت کو پیدا کیا تھا، ان کے دل کے اندر جیسے آل رسول کی محبت تھی، ان کے لیے عشق تھا، ویسے ہی تم اپنے دل کے اندر عشق پیدا کرو، ویسے ہی اپنے دل کے اندر محبت پیدا کرو، تو مجھے یقین ہے آج بھی تمہیں سجد زادے سے خوشبو ملتی ہوئی نظر آئے گی۔ آج بھی تم خوشبو سے پتا کر لو گے کہ کون سجد زادہ ہے، کون آل رسول ہے، کون آل رسول نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا سوچو تو صحیح، آج سے 16 سال پہلے، آج سے 100 سال پہلے اعلیٰ حضرت کے دل میں اس عالم اہل بیت کے لیے کتنی محبت ہوگی، کتنا عشق ہوگا کہ آج سے 100 سال کے بعد جب ہم ان کے کلام کو سنتے ہیں، جب ہم ان کے نعت اشعار کو سنتے ہیں، تو آج ہم 100 سال کے بعد جھومتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو 100 سال پہلے ان کے دل میں کیسا عشق ہوگا، ان کے دل میں کیسی محبت ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اعلیٰ حضرت ہیں جو ہمیں سکھا رہے ہیں کہ آل رسول کا احترام کس طریقے سے کیا جائے۔ بس آخری بات میں آپ کے سامنے سے